الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. محترم اساتذہ کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. ہماری کتاب کا باب 4 جس کا عنوان ہے اخلاق و آداب. محترم اساتذہ کرام، اس کا پہلا سبق جس کا نام ہے رواداری. اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ رواداری کا معنی و مفہوم جان سکیں، سماجی ہم آہنگی میں رواداری کی اہمیت کے بارے میں اچھے سے معلومات حاصل کر سکیں، نجران کے مسیحیوں کے واقعے کے تناظر میں رواداری کی اہمیت کو جان سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی تعلیمات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی روشنی میں گروہی، مسلکی، علاقائی اور لسانی عدم برداشت سے اجتناب کر سکیں، یعنی پرہیز کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ رواداری کے معاشرتی فوائد و ثمرات کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کر سکیں. محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد آپ نے بچوں کو رواداری اور برداشت کے موضوع پر ایک تحریری مضمون لکھوا کر ایک تحریری مقابلہ کروانا ہے، تاکہ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہو اور برداشت کے بارے میں معلومات کے ساتھ ساتھ ان کی عملی زندگی میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہوں، یعنی مثبت تبدیلیاں رونما ہوں. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ عدم برداشت کے مواقع اور نقصانات کے عنوان پر بچوں کے درمیان فکر انگیز گفتگو کا اہتمام کرنا ہے. خود بھی بولنا ہے، بتانا ہے انہیں، اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنی ہے، اور ان سے بھی آپ نے ان کے تاثرات وصول کرنے ہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ کرام طلباء کی باتوں سے اور سوالات سے بھی بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، تو ہمیں بھی پڑھاتے ہوئے بچوں کو بہت سی بچوں کی ایسی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے یا ان کے سوالات سننے کا موقع ملتا ہے کہ جو شاید اس وقت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ آ رہے ہوں. تو اس طریقے سے ان کے درمیان بیٹھ کر ایک فکر انگیز گفتگو کا اہتمام کرنا ہے. محترم اساتذہ کرام، ہمارے اسی باب کے دوسرے سبق کا نام ہے عفو و درگزر اور رحم دلی. اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عفو و درگزر اور رحم دلی کے معنی و مفاہیم کو اچھے سے سمجھ سکیں، عفو و درگزر اور رحم دلی کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے واقعات کی روشنی میں عفو و درگزر اور رحم دلی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، اور عفو و درگزر اور رحم دلی کے معاشرتی فوائد کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی میں عفو و درگزر اور رحم دلی کو اچھے سے اپنا سکیں. محترم اساتذہ کرام، اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی روشنی میں عفو و درگزر اور رحم دلی اپنانے کی ترغیب دینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عفو و درگزر اور رحم دلی کے موضوع پر اپنے طلباء کے درمیان فکر انگیز گفتگو کا اہتمام بھی کرنا ہے. اس سے آپ کو بہت سی معلومات بچوں تک پہنچانے کا موقع ملے گا اور بچوں کے خیالات سننے کا بھی موقع مل جائے گا. محترم اساتذہ کرام، اسی باب کا تیسرا سبق جس کا عنوان ہے، جس کا نام ہے کفایت شعاری. اس سبق کو مکمل پڑھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ کفایت شعاری کا مفہوم جان سکیں، کفایت شعاری اور بخل میں فرق کرنا سیکھ جائیں،
किफ़ायत शियारी की अहमियत के बारे में अच्छे से जान जाएं, हमारे तलबा इसराफ के नुकसानात के बारे में जान सकें और किफ़ायत शियारी के ज़ाती व मुआशरती फ़वाइद व समरात के बारे में अच्छे से आगाही हासिल कर सकें। सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में किफ़ायत शियारी की मिसालों से वाकिफ़ हो सकें। दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए किफ़ायत शियारी की अहमियत से रोशनास हो सकें और अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में किफ़ायत शियारी का रवैया अपना सकें। मोहतरम असातिज़ा किराम, इस सबक को मुकम्मल पढ़ा लेने के बाद हमने अपने तलबा को किफ़ायत शियारी के फ़वाइद व समरात से आगाही दिलवानी है। उन्हें बताना है कि किस किस तरह से हम इस किफ़ायत शियारी के फ़वाइद और समरात हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ फ़ुज़ूल ख़र्ची और फ़ुज़ूल ख़र्ची के मौक़े के बारे में हमने अपने तलबा के दरमियान एक मुअस्सर और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू करनी है ताकि उन्हें ये मालूम हो सके कि फ़ुज़ूल ख़र्ची हम किन किन मौक़ों पर करते हैं या कर सकते हैं और इनसे किस अंदाज से बचा जा सकता है। मोहतरम असातिज़ा किराम, आप यकीन जानिए कि हमारे तलबा हमारा मुस्तक़बिल हैं। ना सिर्फ हमारा मुस्तक़बिल हैं बल्कि हमारे मुल्क और हमारी कौम का भी मुस्तक़बिल हैं। नेक नियति के साथ, एक ईमानी जज्बे के साथ हम अपने तलबा को समझाएंगे, बताएंगे तो यकीनन हमारे लिए आखिरत की बेशुमार नेमतों और सवाब का बाइस भी बन जाएगा और हमारे तलबा कल को अच्छी डगर पर चल पड़े तो हमें इंशाल्लाह उसका अलग से सवाब भी मिलेगा, क्योंकि जो वो नेकियां करेंगे हमारे नामा अमाल में उनकी नेकियों का सवाब लिखा जाएगा। वजह ये बनेगी कि हम उन नेकियों को करवाने का सबब और ज़रिया बने। मोहतरम असातिज़ा किराम, हमारी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और हमारी किताबों से मुताल्लिक लेक्चर्स की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी वॉच कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी किताबों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.gawharpublishers.com को भी विज़िट कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारी तमाम किताबों से मुताल्लिक की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेक्चर नोट्स और मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।